السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شرعی مسائل اور وظائف حل ہوتے رہیں تو آپ ہمارا چینل شرعی مسائل اور وظائف کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کے تمام شرعی مسائل اور مجرب وظائف حل ہوتے رہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ انسان جو ہے وہ خون ریزی کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا دنیا میں، آپ اس مخلوق کو نہ بنائیں۔ تو سوال ہوا کہ ان کو کیسے معلوم ہوا تھا کہ یہ انسان جو ہے وہاں جا کے فتنہ فساد کرے گا؟ تو پہلا مفسرین نے جواب لکھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے سے 2000 سال پہلے اس زمین میں وہی جن رہا کرتے تھے، تو ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی تھی۔ تو فرشتوں نے ان کو دیکھ کر کہا کہ جیسے وہ خون ریزی کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، لڑائی جھگڑے کرتے تھے، تو یہ بھی جو اللہ تعالیٰ مخلوق بنا رہے ہیں انسانوں کو، یہ بھی اس طرح کریں گے۔ دوسری جو وجہ بیان کی ہے مفسرین نے وہ یہ ہے کہ انہوں نے لفظ خلیفہ سے سمجھا کہ خلیفہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں زمین میں، تو خلیفے کی وہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جہاں فتنہ فساد ہوتا ہے، جہاں خون ریزی ہوتی ہے، قتل و غارت ہوتی ہے۔ کیونکہ جنت میں جو ہے کوئی تھانے دار نہیں ہوگا، کوئی خلیفہ نہیں ہوگا، کیوں؟ وہاں امن ہی امن ہوگا، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، فتنے فساد نہیں ہوں گے، جنت میں بالکل امن ہوگا، ورنہ وہاں کوئی تھانے دار نہیں ہوگا۔ تو جہاں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، وہاں تھانے دار بھی ہوتے ہیں، پولیس والے بھی ہوتے ہیں، تو وہاں خلیفہ بنانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو فرشتوں نے سمجھا کہ جو یہ خلیفہ اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں، لگتا ہے کہ وہاں جو مخلوق ہوگی وہ لڑائی جھگڑا کرے گی، اس لیے فرمایا کہ کیا آپ ایسی مخلوق کو بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے گی، فتنہ اور لڑائی جھگڑا کرے گی، خون ریزی کرے گی، اس لیے فرشتوں نے جو ہے اشکال کیا۔ تیسری وجہ جو مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا جب سے بنی ہے اس سے لے کے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سارا کا سارا لوح محفوظ میں درج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے، تو فرشتوں نے اس لوح محفوظ کو پڑھا ہوا تھا۔ تو جب انہوں نے پڑھا ہوا تھا تو جب اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، انسان بنانے والا ہوں، دنیا میں انسان کی جو مخلوق ہے اس کو پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے اشکال کر دیا کہ یہ تو وہاں لڑائی جھگڑے کریں گے، فتنے فساد کریں گے، اور ہم آپ کافی ہے کہ ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں اور آپ کی جو ہے پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں، تو آپ ہمیں خلیفہ بنا دیں، انسانوں کو نہ بنائیں، وہ تو وہاں لڑائی جھگڑے کریں گے۔ تو اس لیے فرشتوں نے اشکال کر دیا۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت جیسے جیسے قریب آتی جائے گی تو لڑائی جھگڑے بڑھتے جائیں گے، یہ فتنہ فساد دنیا میں بڑھتا جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی، یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے۔ تو امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے وہ ان کو ختم کریں گے، لڑائیوں کو جھگڑوں کو، پہلے یہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے فرشتوں نے یہ اشکال کر دیا کہ جو یہ انسان ہیں فتنہ فساد کریں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے۔ باقی ہمارے نماز کے مسائل چل رہے تھے کہ جو ہماری 4 رکعت فرض ہوتے ہیں یا 3 رکعت فرض ہوتے ہیں، ظہر ہو گئے، عصر ہو گئے اور مغرب عشاء، ان میں 3 رکعت فرض ہوتے ہیں یا 4 رکعت فرض ہوتے ہیں، تو پہلی 2 رکعتوں میں ہم سورۃ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ سورت بھی ملاتے ہیں فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور بعد کی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں وہاں پہ صرف ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، اس کے بعد ہم نے نہ کوئی سورت ملانی ہوتی ہے نہ کوئی اور آیت ملانی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھول کے پڑھ لیتا ہے، مثال کے طور پہ کسی اور خیال میں کھڑے تھے تو منہ سے 1-2 آیتیں نکل گئیں یا ایک سورت چھوٹی سی ہم نے پڑھ لی، تو اس سے نماز ختم نہیں ہوگی، نماز ختم بھی نہیں ہوگی اور سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا، کیونکہ نماز ختم اس وقت ہوتی ہے جب فرائض میں کوئی کمی کوتاہی ہو، اور سجدہ سہو اس وقت لازم آتا ہے جب واجبات میں کوئی کمی کوتاہی ہو۔ اور یہ جو 2 رکعت بعد والی ہے اس میں سورت نہ پڑھنا یہ سنت ہے،
نہ پڑھنا یہ سنت ہے. اگر کوئی بھول کے پڑھ لیتا ہے تو اس نے سنت کے خلاف کام کیا ہے, تو سنت کے میں کوئی اگر کمی کوتاہی ہو جائے تو اسے نماز ہو جاتی ہے. تو کوئی اگر بھول کے پڑھ لیتے یہ سنت کے خلاف ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی یہاں جو ہے 2 رکعت فرض کی بعد والی 2 رکعتوں میں قرآن نہیں پڑھا, اس لیے سنت کے خلاف ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کوئی حرج نہیں پڑھ لیتے ہیں, قرآن ہی ہے, قرآن پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو نہیں فرمایا, ثواب کا کام ہے کر لیتے ہیں, تو یہ اصول یہاں نہیں چلے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ کام ہم کریں گے تو سنت پہ ہم چلیں گے. جو کام نہیں کیا تو وہ ہم وہاں کام نہیں کریں گے تو بھی سنت پہ عمل کریں گے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پہ کام نہیں کیا لیکن ہم اس جگہ کوئی کام کرتے ہیں تو کیا ہوگا, سنت کے خلاف ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہے ایک موقع پہ اور ہم وہاں نہیں کرتے تو سنت کے خلاف کریں گے, تو یہ سنت کے خلاف ہوگا. تو یہ جو مسئلہ ہے تمام علماء کے ہاں, تمام مذاہب کے ہاں متفق ہے کہ یہاں اگر ہم نے کوئی سورت پڑھ لی یا کچھ کر لیا تو یہ سنت کے خلاف ہو جائے گا. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قرآن پوری زندگی نہیں پڑھا. تو یہاں سے ہمارا ایک بہت بڑے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں اگر ہم اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ ہم جو ہمارے اندر جو اختلافی کام آئے ہوئے ہیں تو اس میں ہم اکثر لوگ یہی کہہ کے کر لیتے ہیں کہ کیا حرج ہے, کوئی گناہ کا کام نہیں ہے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. تو جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہ کریں یا ہمیں اچھا لگ رہا ہو یا کوئی وہ گناہ کا کام نہ ہو, اچھا کام ہو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ وہ کام نہیں کیا, اگر ہم کریں گے تو ایک تو اس کا ہمیں ثواب نہیں ملے گا 1% کا بھی, اور جو پیچھے ہم نے عبادت کی ہوتی ہے اس میں بھی اس کے ثواب میں بھی کمی آ جائے گی. کیوں؟ ہم نے سنت کے خلاف عمل کر دیا ہے. تو یہ جو سنت ہے فرائض ہے اس کی پچھلی 2 رکعتوں میں جو بعد والی 2 رکعتیں ہیں یہاں اگر کوئی بھول کے پڑھ لیتا ہے تو نماز ختم بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی سجدہ سہو لازم آئے گا, بلکہ ثواب میں کمی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.